ویلکم بیک. آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ, آپ کا ٹیچر ڈاکٹر صابر احمد آن لائن جرنلزم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت. آج کی کلاس میں ہم انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور سوسائٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کی بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے زندگی کی شیپ کو چینج کر دیا ہے, ہماری لائف کو چینج کر دیا ہے. ہماری زندگی کا ہر عمل, ہماری زندگی کا ہر کام انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرہون منت ہو کے رہ گیا ہے. اور بہت ساری سوسائٹی آئی سی ٹی سوسائٹیز کہلاتی ہیں. پاکستان تو خیر ان سوسائٹیز سے بہت دور ہے. امریکہ, سنگاپور, ساؤتھ کوریا, تائیوان, جاپان, یہاں آپ کو آئی سی ٹی کا بہت گہرا رول نظر آئے گا. اور یہ پوری سوسائٹیز میں ایک ایک ہونے والا کام, ایک ایک چیز آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا مرہون منت ہے. وہاں ہر عمل عوام کا, ہر عمل حکومت کا, ہر عمل جرنلسٹوں کا, وہ سارا کا سارا ہائی ٹیک کمیونیکیشن یعنی ہائی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرہون منت ہوتا ہے. آئیے ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اور اس کا سوسائٹی میں کیا رول ہے, اور ایک یہ جرنلسٹ کے لیے کس حد تک ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ واٹ از آئی سی ٹی. دیکھیں, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ایک ایکسٹینشن ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, جس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز اس طرح انٹیگریٹڈ ہیں جس میں ٹیلی فون لائنز, جس میں وائرلیس سگنلز, جس میں ٹیلی کام, کمپیوٹرز, بہت سارے سافٹ ویئرز, بہت ساری ہائی ٹیک ڈرائیوز, ڈیٹا بیس اور بہت ساری چیزیں مل کر ایک کلیکٹیو نیٹ ورک کریٹ کرتی ہیں, اور جس کا تعلق کمیونیکیشن کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے. اور یہاں کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اسے ہم آئی سی ٹی کہتے ہیں. ان شارٹ, آئی سی ٹی کا مطلب ایک ایسا کمبینیشن ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اور انفارمیشن ٹیکنالوجیز ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے ساتھ مل کر اور ملٹیپل ڈیوائسز کے ساتھ مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم جنریٹ کرتی ہیں جس سے سوسائٹی کو کنوینئنس ملتی ہے, جس سے سوسائٹی کو فائدہ ملتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں, جس میں آن لائن جرنلسٹ بھی شامل ہیں. آئی سی ٹی کا سوسائٹی میں کیا رول ہے یا انفارمیشن سوسائٹی میں کیا رول ہے, آئیے ہم اس کی باری باری بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بہت گہرا اثر ڈالا ہے امپلائمنٹ پہ. جو اسکلڈ, جن کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہیں, وہ کبھی آئی سی ٹی کے دور میں بھوکے نہیں رہ سکتے. وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب حاصل کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ زندگی ہماری بالکل محتاج ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. تو کہیں نہ کہیں جا کر ایک ایسا بندہ جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ کچھ آتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں جاب حاصل کر لیتا ہے اور اس کے لیے سروائیول کا ایشو نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائنر کہیں بھی جاب حاصل کر سکتا ہے, فری لانس جاب کر سکتا ہے. اسی طرح آن لائن جرنلزم کے بھی بہت سارے مواقع آئی سی ٹی کی وجہ سے ہیں. بہت سارے جرنلسٹ جو آن لائن گئے ہیں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کا آئی سی ٹی سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے اور آئی سی ٹی نے امپلائمنٹ کے اوپر بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ڈالا ہے. سب سے پہلے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی آمد کے بعد جابس بڑھ گئی ہیں, اسکلڈ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اس میں آپ کے ساتھ دیکھیے کمپیوٹر آپریٹرز, پروگرامرز, نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹرز, اس کے علاوہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ, MIS, بہت ساری ایسی نئی فیلڈ ابھر کر سامنے آئی ہیں جو تمام کی تمام ٹوٹلی ڈیپینڈیبل ہوتی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے اوپر. تو اسی طرح یہ تمام کی تمام چیزیں آن لائن جرنلزم کے اندر بھی اپلیکیبل ہیں. تمام کی تمام چیزیں آن لائن جرنلزم کے اندر بھی ہمیں ملتی ہیں. جن لوگوں کو آن لائن جرنلزم میں جاب حاصل کرنی ہوتی ہے اسے کم از کم سافٹ ویئرس چلانے آنے چاہیے. فار ایگزامپل, اگر کوئی بندہ جنگ
نیوز میں جاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اس وقت تک جاب نہیں مل سکتی جب تک اسے ای میلنگ کا نہ پتہ ہو، اسے ان پیج جسے اردو ٹائپنگ سافٹ ویئر کہتے ہیں چلانا نہ آئے تو وہ کسی صورت میں جاب حاصل نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں جب بھی نیوز پیپرز میں جرنلسٹوں کے یا سب ایڈیٹرز کے یا ایڈیٹرز کے اشتہار آتے ہیں تو سافٹ ویئرس کی ریکوائرمنٹ ایک پری ریک ہوتی ہے. سافٹ ویئر چلانا ایک لازمی کنڈیشن قرار دی گئی ہے، اور اگر اسے سوشل میڈیا کی طرف جانا ہے تو اسے فوٹو شاپ اور السٹریٹر جیسے سافٹ ویئر بھی آنے چاہیے. اگر وہ بندہ ٹی وی چینلز کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز آنے چاہیے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئرز ہارڈ ویئر کی وجہ سے جرنلسٹوں کے لیے، کریٹیو لوگوں کے لیے بہت سارے دروازے کھل گئے ہیں جاب کے، اور نئی سے نئی جابز آپ کو مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں. جو لوگ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں ان کو جاب ملنے میں اب بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے. کمپیوٹر لٹریٹ لوگوں نے ہی ایسے لوگوں کو ریپلیس کیا ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اس ہائی ٹیک سوسائٹی کے اندر، اس سوشل میڈیا کے دور میں صرف وہی بندہ سروائیو کر سکتا ہے جسے سافٹ ویئر چلانے آتے ہوں، جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کہ کسی نہ کسی حد تک فیملیئرٹی حاصل ہے یا عبور حاصل نہیں تو کم از کم اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے. تو یہ تین باتیں، جاب کریشن، جاب ریپلیسمنٹ، جاب ڈسپلیسمنٹ، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، جس نے امپلائمنٹ کے اوپر، روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر ایک بہت امپورٹنٹ اثر ڈالا ہے، جس میں ہمارے آن لائن جرنلسٹ بھی شامل ہیں. دیکھیے آٹومیٹ پروڈکشن جسے آپ کہہ لیجئے، یعنی اب آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں وی لاگس کے تھرو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بلاگس کے تھرو، جس کے تھرو بندہ آٹومیٹکلی جاب حاصل کر لیتا ہے اور اپنا بزنس بھی شروع کر لیتا ہے. اسی طرح دیکھیے جیسے جیسے ہائی ٹیک سوسائٹیز بڑھ رہی ہیں، اب مین پاور کی جگہ کنٹرول روبوٹس لے رہے ہیں، لیکن کسی صورت میں انسان اسکلڈ لوگوں کی ویلیو کم نہیں ہوتی. اسکلڈ پرسن ہمیشہ کہیں نہ کہیں جاب حاصل کر لیتا ہے. جیسے جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اسی طرح جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ٹریڈیشنل میڈیا شرنک ہوتا جا رہا ہے. یعنی ٹریڈیشنل میڈیا میں، پرنٹ ایڈورٹائزنگ میں، پرنٹ جرنلزم میں، نیوز پیپرز میں، میگزینز میں جابز کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ نیوز پیپر جو پرنٹ میڈیا میں پرنٹ اخبار پہ چھپتے تھے وہ اب 2 سے 4 پیجز یا زیادہ سے زیادہ 6 پیجز تک محدود ہو گئے ہیں. یہ تمام نیوز پیپرز یا میگزین آن لائن چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ روبوٹس نے جگہ لے لی ہے، آن لائن جرنلسٹوں کی ابھی تک ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جہاں پازیٹیو امپیکٹ ڈالے ہیں وہیں ہیلتھ کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحت کے مسائل بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، انجریز کا شکار ہو جاتے ہیں، سر میں درد جیسی بیماریاں، انزائٹی جیسی بیماریاں. اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ترویج کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فلو کی وجہ سے یہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو جہاں آن لائن جرنلزم کے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یا ہائی ٹیک سوسائٹی کے فوائد بھی ہیں، وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیے جیسے جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فلو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کلچرل ڈائمینشنز کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے. لوگ اپنی کلچرل ویلیوز کھو چکے ہیں. ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے چلنے کا انداز، ہیومن رائٹس، ہماری پرائیویسی، تمام کی تمام چیز انٹرنیٹ
کی مرہون منت ہو گئی ہے. ہم اگر ایک دن فیس بک یوز نہ کریں, ایک دن ہم واٹس ایپ یوز نہ کریں, تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ خلا پیدا ہو گیا ہے. تو اسی طرح آن لائن جرنلسٹوں کے لیے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. اگر ان کو سوشل میڈیا کا نہیں پتہ, انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ, وہ کسی بھی طرح انفارمیشن یا انفارمیشن سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا, اگر آن لائن جرنلسٹ بننا ہے تو آپ کو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر پہ ایک اس طرح کی فیملیرٹی ہونی چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں. کمپیوٹر لٹریٹ بہت سارے کرائم بھی بڑھ گئے ہیں, جس میں ہیکنگ ہے, لوگوں کو ہراس کرنے جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں. کمپیوٹر سے جعلی ڈاکیومنٹس ٹائپ کے بننے لگے. بہت سارے ایشوز ہیں جس کے بہت سارے نگیٹو امپیکٹ بھی ہیں. یعنی ایک طرف اگر فائدے بھی ہیں تو دوسری طرف سوسائٹی کو نقصان بھی ہے. دیکھ لیجئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے مینشن کر کے رکھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں. کے سامنے تو 4 میجر امپیکٹ ہیں. سب سے پہلا افیکٹس آن امپلائمنٹ, دوسرا آٹومیٹ پروڈکشن, ٹھیک ہے جی, کاسٹ ریڈیوس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, پروڈکشن بڑھ رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں آئی سی ٹی کی مرہون منت ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, روبوٹس انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں, لیکن کسی صورت میں انسانوں کی ویلیو کم نہیں ہو رہی, کیونکہ روبوٹس بھی انسانوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں. نگیٹو سائڈ میں ہیلتھ کے اوپر نگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. سوسائٹی میں کلچرل ڈائمینشنز چینج ہو رہی ہیں, مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں, پرائیویسی نہیں ہے, کاپی رائٹ ختم ہو گیا ہے. اسپیشلی پاکستان کے اندر تو کاپی رائٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں, لوگ جعلی ڈاکیومنٹس بنا رہے ہیں. تو تمام جہاں نگیٹو امپیکٹ بھی ہیں وہاں پازیٹیو امپیکٹ بھی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آئی سی ٹی اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیے اس وقت ڈیجیٹل ایج کا دور ہے, ہر طرف انفارمیشن کا فلو ہے. آئی سی ٹی ہماری زندگی کا لازمی پارٹ بن چکا ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, کووڈ-19 نے ہمیں جینا سکھایا, اور یہ بتایا کہ کس طرح ہم کسی بھی حالات میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو کووڈ-19 کے اندر اگر ہمارے پاس آئی سی ٹی نہیں ہوتا, اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, تو ہم کسی صورت میں زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے تھے. ہماری زندگی کی ضروریات, ہماری تمام کی تمام چیزیں آئی سی ٹی کے اوپر ڈپینڈیبل ہو گئی تھیں. ہماری زندگی کو آسان بنایا, پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, سپلائی کے لیے, ایک دوسرے سے روابط کے لیے, چاہے وہ آن لائن جرنلسٹ ہو یا زندگی کا کوئی اور پہلو ہو. زندگی آسان بنی ہماری آئی سی ٹی کی وجہ سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا, ہماری ڈیلی لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. جن لوگوں کے پاس یا جن سوسائٹیز کے پاس انفارمیشن کا فلو نہیں ہوتا, وہ کسی صورت میں ماڈرن چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا, اگر آن لائن جرنلسٹ کو نہیں پتہ کہ کس طرح خبر کو ٹائپ کرنا ہے, کس طرح بلاگ بنانا ہے, کس طرح ویلاگ پروڈیوس کرنا ہے, کس طرح اپلوڈ کرنا ہے, تو وہ آج کے چیلنجنگ دور میں کسی طور پر اپنی جاب حاصل نہیں کر سکتا اور اپنی جاب بچا نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. دیکھیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی پر سب سے گہرا اثر کیا ڈالا ہے کہ ہماری ریڈنگ ہیبٹ آلموسٹ چینج ہو گئی ہے. جو لوکل نیوز پیپر ہم صبح تک انتظار کرتے تھے کہ کب اخبار آئے گا اور ہم پڑھیں گے, وہ اسی وقت اس اخبار کی ویب سائٹ پر, اس میگزین کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. اب ہمیں صبح تک
انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. موبائل ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں, کمپیوٹر ہمارے پاس ہیں, جن کی وجہ سے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں بہت آرام کے ساتھ. اور لوگوں کی ویونگ پیٹرن, لسننگ پیٹرن اور ریڈنگ پیٹرن ڈیفینیٹلی چینج ہوا ہے آئی سی ٹی کی وجہ سے, یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل, آئی سی ٹی کی وجہ سے ہمارے زندگی گزارنے کے ڈھنگ چینج ہو گئے ہیں. اب ہم لوگ کسی کے گھر جانے کے بجائے, عید کی وشز کرنے کے بجائے ہم میل کر دیتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیتے ہیں یا میسنجر پر بات کر لیتے ہیں. اب آئی سی ٹی کی وجہ سے 7 سمندر پار بھی ہم کوئی آن لائن میٹنگ یا کانفرنس, سیمینار کنڈکٹ کر سکتے ہیں. کووڈ-19 میں آن لائن کلاسز کی ایگزامپل آپ نے دیکھی تو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز نے زوم یوز کیا, مائکروسافٹ ٹیم یوز کیا, گوگل میٹ یوز کیا. یہ تمام وہ ایپس تھیں جن کی وجہ سے آن لائن کلاسز پاسبل ہوئیں. ادروائز اگر تعلیم نہیں ہوگی, تعلیم کے دروازے نہیں کھلتے, تعلیم کے دروازے بند رہتے, تو آپ سمجھ لیجئے ہماری زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا. لوگوں نے آئی سی ٹی کی وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے بھی انجوائے کیا اپنے لائف کو, اور انفارمیشن کا فلو نہیں رکا کہ صرف اور صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی موجودگی کی وجہ سے. اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو کووڈ-19 جو 5 سے 6 مہینے چلا, ابھی تک چل رہا ہے, ابھی تک مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا, تو ہم انفارمیشن کا فلو کیسے لیتے, ہم روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کس طرح پوری کرتے. یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف آئی سی ٹی کی وجہ سے پاسبل ہوئی ہمارے لیے. تو اس سلائیڈ کو آپ غور سے دیکھ لیجئے, یہ سلائیڈ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھ لیجئے ایگزامپلس کے ساتھ, اور اگر فردر پڑھنا ہے تو یہ لنک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے, یہاں سے بھی آپ اور مٹیریل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئیے کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے اور کیا چیز ہیں, ہماری اکنامی پہ کمپیوٹر نے بہت امپیکٹ ڈالا. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. اس کووڈ-19 کے دور میں امیزون نے ہزاروں لاکھوں بے روزگاروں کو جاب دی, فوڈ پانڈا نے ہزاروں لاکھوں بے روزگاروں کو جاب دی. ایسے لوگ جن کی بائکیا کی جابس تھیں, جن کی اور جابس تھیں, ان لوگوں نے آن لائن ڈیلیورنگ کا کام کیا, انہوں نے پارسل ڈیلیوری کا کام کیا. ہزاروں لوگوں کو جاب ملی صرف اور صرف آئی سی ٹی کی وجہ سے. ملین ٹرانزیکشنز ہوئیں. اگر کووڈ-19 میں بینکس بند تھے, آپ کو پتہ ہے, اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہمارے پیسوں کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوتی. اکنامی کا جو پہیہ چلا, اکنامی کا پہیہ صرف اور صرف آئی سی ٹی کی وجہ سے چلا. اگر آئی سی ٹی نہیں ہوتی, انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, ہماری اکنامی کا پہیہ کیسے چلتا. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اکنامک ڈیولپمنٹ میں پلرز کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. کوالٹی آف لائف کو اس نے امپروو کیا, کوالٹی آف لائف پہ امپیکٹ ڈالا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. یہ دیکھیے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ایجوکیشنل ارینا میں, ایجوکیشن میں, میس کمیونیکیشن کے یوسیج میں صرف اور صرف پاسبل ہوا آئی سی ٹی کی وجہ سے. ہمیں انفارمیشن کا ملنا, ہمیں کوئی آن لائن بکنگ کرانے کے لیے ہمیں کوئی چیز منگانی ہوتی تھی, ہم آن لائن آرڈر دیتے تھے اور وہ چیز ہمارے دروازے پر ہوتی تھی. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کی زندگی بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گزر ہی نہیں سکتی. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اگر نہ ہوتی تو وہ لوگ کسی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. آپ اپنے اوپر آزما کے دیکھ لیجئے, 4 دن آپ کا واٹس ایپ بند ہو جائے, 2 دن آپ کی فیس بک بند ہو جائے, آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, تو آپ کی زندگی بالکل ادھوری رہے گی. ہماری سوشو اکنامک کلچرل ویلیوز تمام کی تمام چیزیں اب ڈپینڈ کرتی ہیں آئی سی ٹی کے اوپر. جتنا آئی سی ٹی اسٹرانگ ہوگا, آئی سی ٹی کا انفراسٹرکچر, آئی سی ٹی جتنی ایڈوانس ہوگی, اتنی اب زندگی آسان ہوگی. یہ دیکھیے آپ کے سامنے, جسے ہم نے
یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اب سوشلائزنگ بھی ہم سوشل ویلیوز بھی ڈپینڈ کرتی ہیں اب ہمارے پاس آئی سی ٹی کے اوپر. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی بات کی کہ ہم عید پر پہلے گھروں کو جایا کرتے تھے, اب ہمارے پاس موبائل ہے, اب ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے. اب ہم گھر جانے کے بجائے ایک میسج کرتے تھے اور ایک وش کا میسج بنا کر یا اپنے پیج پر کوئی میسج اپلوڈ کر کے ایک امیج اپلوڈ کر کے ہم برالذمہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے سوشل ریلیشن شپس کو بھی آئی سی ٹی کا محتاج بنا دیا ہے. دیکھیے نوجوان لوگوں کے لیے تو آئی سی ٹی ایک ایڈکشن کا رول پلے کر رہی ہے. اگر نوجوانوں کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی نہ ہو, یا یہ کہا جائے اگر ان کی لائف کو الگ کر دیا جائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے, تو یہ نئی نسل کسی صورت میں زندہ رہ ہی نہیں سکتی. سامنے یہ دیکھیے اب ایک نئی نسل کو اگر کرکٹ کا میچ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ ٹی وی کے بجائے آن لائن دیکھنا پسند کرتا ہے. وہ سینما ہاؤسز میں جانے کے بجائے موبائل فونز پر یا ویب سائٹس پر فلمز دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھتے ہیں, اور بہت سارے مقاصد کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, انفارمیشن گیدرنگ کے لیے آئی سی ٹی کا یا ٹیکنالوجی کا, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. آن لائن کلاسز کلاسیکل ایگزامپل ہے. ہر یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز دی, بچوں کی اسکولز کی کلاسز بھی آن لائن ہی چل رہی ہیں. تو یہ سب پاسبل ہوا آئی سی ٹی کی وجہ سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی سی ٹی ہماری زندگی کا ایک لازمی پارٹ ہے, چاہے وہ آن لائن جرنلسٹ ہو, چاہے ایک عام بندہ ہو, اس کے لیے آئی سی ٹی سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے.